پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، اشتر نخی وغیرہ جو ان کا پورا ٹولہ تھا، اس ٹولے کی بغاوت سب امت کے ہاں متفقہ ہے، اور اس اشتر نخی والے ٹولے نے، باغی ٹولے نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو حضرت عمار کے قاتل واقعتاً باغی تھے، لیکن وہ تھے حضرت عمار کے قاتل اشتر نخی وغیرہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یعنی وہ باغی پہلے ہوگا اور قاتل بعد میں بنے گا۔ تو ہمارے ان بھائیوں کی خرابی یہ ہے، یہ قتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر باغی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاتل بعد میں ہوگا اور باغی وہ پہلے ہوگا، اصل معنی یہ ہے۔ لیکن یہ قاتل پہلے تلاش کرتے ہیں اور باغی بعد میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھیں، پوری حدیث میں حضرت عمار کے قاتل کو جہنم کی طرف داعی بلایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو اور بلاتے بلاتے مر جائے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اپنے اور ان کے مقتولین کو جنتی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو باغی نہیں سمجھتے تھے۔ اور دیکھیں، جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو وہ عشرہ مبشرہ میں شامل تو نہیں ہو سکتا نا، یعنی قصاص عثمان حضرت معاویہ کا تھا، وہی مقصد حضرت طلحہ کا تھا، وہی مقصد حضرت زبیر کا تھا۔ تو اگر وہ مقصد حضرت معاویہ کو باغی بنانے کے لیے کافی ہے ان کے نزدیک، تو پھر تو حضرت طلحہ کو بھی باغی بنانا چاہیے، پھر حضرت زبیر کو بھی باغی بنانا چاہیے۔ اور مرزا نے تو ویسے کہہ دیا ہے، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہم یہ کنفرم جنتی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ہیں، تو یہ باغی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو باغی نہیں کہا۔ اور ایک اور غور کریں، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروپ کو باغی کہا جائے تو کیا حضرت حسن نے باغی گروپ کی بیعت کی؟ کیا حضرت حسین 20 سال تک ایک باغی گروپ کے زیر سایہ رہے؟ کیا تمام صحابہ جو سو کے زندہ تھے وہ ایک باغی گروپ کے تحت رہے؟ اور کیا پیغمبر علیہ السلام نے ایک باغی گروپ کی صلح کو آپ نے توصیف فرمائی اور آپ نے اتنی عظمت فرمائی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں باغی گروپ سے مراد وہ حضرت عثمان کے جو قاتلین تھے ان کو ہی باغی کہا گیا، اور وہی قاتلین عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔